بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تعلیم قرآن کورس کے 8ویں ویڈیو میں پہلے 7 ویڈیو میں ہم نے پڑھا قرآن کریم کے مفرد الفاظ اور اس سے بننے والے مختصر جملے، چھوٹے چھوٹے جملے۔ امید ہے آپ ان 7 ویڈیو کو اگر دیکھے ہوں گے تو آپ کو یہ کچھ الفاظ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اور آپ کو یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ترجمہ عربی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عربی کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے قواعد کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ان 7 ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اب قواعد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تعلیم قرآن کورس مستفاد از مفتاح القرآن حصہ دوم، یہ مکمل جو نصاب ہے یہ مفتاح القرآن کے 5 حصوں سے مکمل کرایا جائے گا۔ مفتاح القرآن کے 5 حصے ہیں اور اس کو ترتیب دیا گیا، ان 5 حصوں کو ترتیب دیا گیا ہے ترجمہ سکھانے کے لیے۔ اور یہ کتاب ہے معلم القرآن، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھانا کیسے ہے ان 5 حصوں کو۔ اس کتاب کے مصنف ہے مولانا محفوظ الرحمن نامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آزادی کے وقت کے علماء کرام میں سے ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مفتاح القرآن کے حصہ دوم سے قواعد کا ذکر شروع ہوا ہے۔ پہلے حصے میں 2-3 قاعدوں کا ذکر ہے، اس میں اشارہ، اسم موصول، اس طرح کا ذکر ہے، اور جن کا ذکر یہاں اس سبق میں، اس کتاب میں دوبارہ آئے گا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بجائے 7 سبق مفرد الفاظ کے پڑھائے گئے تاکہ ایک مبتدی طالب علم عربی سے اس کا کچھ تعلق ہو جائے اور یہ جان لے، کچھ الفاظ اسے یاد ہو جائیں اور یہ جان لے کہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے، تعلیم قرآن کورس کے قواعد شروع کریں گے، اور یہ سارے قواعد ساری چیزیں مفتاح القرآن کو پیش نظر رکھ کر پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ بہت چیزیں ایسے دیکھیں گے، اس کتاب کو جو ترتیب دی گئی ہے اس میں پڑھیں گے آپ، اس کتاب کو ترتیب دی گئی ہے، پہلے آسان، کسی بھی چیز کو پہلے آسان کر کے بتایا گیا ہے، پھر اس کو فنی طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے بتایا گیا ہے۔ تو مفتاح القرآن کے حصے دوم سوم میں اسی طرح جو قواعد ہیں ان کو عام طریقے سے ہٹ کر، جو مدارس میں ابھی پڑھایا جاتا ہے بالکل فنی طریقے سے، اس سے ہٹ کر بالکل آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے چوتھے اور 5ویں حصے میں فنی طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز کو بتایا گیا، قواعد کو بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی پڑھا ہوا بندہ آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو پتہ چلے کہ یہ تو مدرسے میں ایسے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، مدرسے میں ایسے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا جو لکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے چیزوں کو، گرامر کو آسان کر کے پڑھایا جائے، اور پھر اگلے حصے میں یعنی چوتھے اور 5ویں حصے میں، مفتاح القرآن کے چوتھے اور 5ویں حصے میں مدارس میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے عربی گرامر یعنی صرف و نحو، اس طرح یہ پڑھائیں گے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، مفتاح القرآن کے حصے دوم کا پہلا سبق ہے یہ۔ سبق نمبر 1، اسما۔ اسما یہ اسم کی جمع، اسم کے معنی نام، کسے کہتے ہیں اسم؟ اسم بس سادی زبان میں یہ جان لیں، کسی چیز یا کسی جگہ، کسی شخص کا جو نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، جیسے موبائل ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ سب اسم ہے۔ اس سبق میں کیا ہے؟ اس سبق میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہر لفظ واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے اور مذکر مؤنث ہوتا ہے۔ پہلے اردو کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر کتاب، جب ہم اردو میں کتاب بولتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں ایک کتاب آتی ہے، یعنی سامنے والا ایک کتاب بول رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کتابیں بولتے ہیں، کتابیں، ٹوپیاں، تو سننے والا جانتا ہے کہ ایک سے زائد ٹوپی ہے، ایک سے زائد کتاب ہے۔ تو کتاب واحد ہے کیونکہ یہ ایک کو بتا رہا ہے، اور کتابیں یہ جمع ہے کیونکہ یہ ایک سے زائد کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح اردو میں بہت سارے الفاظ مذکر ہوتے ہیں، بہت سارے مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے کتابی کی مثال لے لیتے ہیں، کتاب اردو میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کتاب پرانی ہے، کتاب پھٹی ہے۔ اور پانی مذکر استعمال ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی میٹھا ہے۔ اسی طرح عربی میں، اس کو تمہید کے بعد اسی طرح عربی میں جان لیں کہ کوئی بھی لفظ ہوگا، اس سے، اس لفظ سے ایک
فرد پتہ چلے گا، ایک فرد کا علم ہوگا، یعنی وہ لفظ ایک کو بتائے گا تو اس کو کہیں گے واحد۔ واحد ایک کو بتانے والا لفظ، اور تثنیہ دو کو بتانے والا لفظ۔ یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ عربی میں دو کو بتانے کے لیے بھی الگ سے لفظ آتا ہے۔ اردو میں تو واحد کے بعد سیدھا جمع، کتاب سے کتابیں ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں دو کو بتانے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے۔ پھر جمع ہے، جمع دو سے زیادہ کو بتانے والا لفظ ہے۔ واحد ایک کو بتانے والا لفظ، تثنیہ دو کو بتانے والا لفظ، جمع دو سے زیادہ کو بتانے والا لفظ۔ پھر جیسے اردو میں بتائیں مذکر مؤنث ہوتا ہے ہر لفظ، تو عربی میں بھی ہر لفظ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ عربی میں کس طرح مذکر مؤنث فرق ہوتا ہے۔ مذکر، جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ہو۔ اردو اور عربی کو خلط ملط نہ کیجیے گا، کیونکہ اردو میں جتنے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مذکر استعمال ہوتے ہیں، وہ سب سماعی ہی، یعنی سننے سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ اس کا مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، معاشرے میں وہ مؤنث ہی رائج ہے، اور کوئی لفظ مذکر ہی رائج ہے، تو اس لیے بولتے ہیں۔ ہاں، جو جاندار کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، اور عربی میں دیکھتے ہیں تو عربی اور اردو کو بس سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے اردو کے بارے میں۔ عربی اردو قاعدے کو، اردو الفاظ کو ایک طرف رکھیے گا، اس کو عربی میں خلط ملط نہ کرے۔ یہاں دیکھتے ہیں مذکر، جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ہو۔ یہ ابھی یہ تعریف ابھی ذہن میں رکھنے کی ہے، ہو سکتا ہے آگے جب اس سے آگے کتاب پڑھیں گے، تیسری جلد، یہ جلد حصہ دوم ہے، تیسرے حصے میں یا چوتھے حصے میں کہ کچھ دوسری تعریف دیکھنے کو ملے، تو ابھی بس اتنا جان لینا ہے کہ مذکر کون سا لفظ ہے؟ جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ہو۔ اور مؤنث کون سا لفظ ہے؟ جس لفظ کے آخر میں مؤنث کی کوئی نشانی، مثلا گول تا، یہ تا ہو، اس طرح والی تا۔ ابھی بس یہی جان لیں کہ جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ہو وہ لفظ مذکر ہوگا، اور جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی یعنی تا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ بس ابھی اتنا یاد رکھنا ہے۔ چلیے اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ واحد مذکر، یہ پورے کالم میں واحد مذکر کا ذکر ہوگا، اس پورے کالم میں واحد مؤنث کا ذکر ہوگا۔ عابدن، اس کا معنی ہے بندگی کرنے والا۔ یہ لفظ ایک کو بتا رہا ہے اس لیے واحد ہوا، اور اس میں جیسے اوپر پڑھیں کہ مذکر جس لفظ میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ہو۔ اب یہاں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی تا نہیں ہے، یہاں کوئی نشانی مطلب تا نہیں ہے، کیونکہ مؤنث کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جسے ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں بس ذہن میں تا رکھنا ہے، یہاں تا نہیں ہے، گول تا نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ مذکر ہے۔ ایک کو بتا رہا ہے اس لیے واحد ہے، اور اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے اس لیے مذکر ہے، تو ہو گیا یہ واحد مذکر۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ عابدتن معنی کیا ہے؟ بندگی کرنے والی۔ یہ ایک کو بتانے والا لفظ ہے اس لیے واحد ہے، اور اس میں گول تا ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے، اس لیے یہ لفظ مؤنث ہوگا، تو ہو گیا واحد مؤنث۔ اسی طرح حامدن تعریف کرنے والا، ایک کو بتانے والا لفظ ہے اس لیے واحد، اور اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے تو اس لیے مذکر، تو ہو گیا واحد مذکر۔ اور حامدتن ایک کو بتانے والا لفظ ہے اس لیے واحد، اور اس کے آخر میں گولتا ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے، اس لیے یہ لفظ مؤنث ہوا۔ ایک کو بتانے والا لفظ ہے اس لیے واحد، اور اس میں گولتا ہے اس لیے مؤنث، ہو گیا واحد مؤنث۔ ساجدن سجدہ کرنے والا، ایک کو بتانے والا لفظ ہے اور اس میں مذکر کی کوئی، مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے اس لیے واحد مذکر۔ اور ساجدتن ایک کو بتانے والا لفظ ہے اس لیے واحد، اور اس کے اخیر میں گول تا ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے، تو اس لیے لفظ مؤنث ہوا، تو یہ ہو گیا واحد مؤنث۔ اسی طرح سارے الفاظ کے معنی یاد کریں گے، اور یہ دھیان میں رکھیں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اس سبق میں صرف واحد مذکر کی اور واحد مؤنث کی مثال ہے، تو اس لیے زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دھیان دینا ہے کہ جہاں گولتا نہ ہو تو وہ مذکر ہے، اور جہاں گولتا ہو وہ مؤنث ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ان سارے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ساجدن سجدہ کرنے والا، ساجدتن سجدہ کرنے والی، خاشعون عاجزی کرنے والا۔ عاجزی خشوع خضوع، یہ نماز میں جیسے عاجزی کرتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے ایک اپنے آپ کو کمتر بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ مطلب ہو گیا عاجزی کرنے والا۔ خاشیتن عاجزی کرنے والی، قائمن کھڑا ہونے والا، قائمتن کھڑی ہونے والی، راکیون رکوع کرنے والا، راکیتن رکوع کرنے والی، قائدن بیٹھنے والا، قائدتن بیٹھنے والی۔
नाइमुन सोने वाला, नाइमतुन सोने वाली, शाहिदुन गवाही देने वाला, शाहिदतुन गवाही देने वाली। ये इन सारे अल्फाज को याद कर लें, ये वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस की मिसालें हैं। चलिए अगले सफ़े में देखते हैं। गर्दान है, क्योंकि इस सबक में ये बात ये पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले हमने देखा कि वाहिद लफ्ज़ वाहिद होगा, तस्निया होगा या जमा होगा, इसी तरह मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो ये गर्दान है। गर्दान का मतलब है कि एक लफ्ज़ की जितनी शक्लें बनती हैं, उन शक्लों को पढ़ना, उन शक्लों को एक साथ जिक्र करना, ये गर्दान कहलाता है। तो आबिदुन, यहाँ जितने अल्फाज हैं सब तो आबिदुन ही से बने हैं। गोल ता बढ़ाएंगे तो मुअन्नस के लिए हो गया, अलिफ नून बढ़ाएंगे तस्निया के लिए, और इसमें गोल ता के बाद अलिफ नून बढ़ाएंगे तो मुअन्नस के लिए, वाव नून बढ़ाएंगे तो मुजक्कर जमा के लिए, और अलिफ ता बढ़ाएंगे तो मुअन्नस जमा के लिए। तो सारे लफ्ज आबिदुन ही से बन रहे हैं, आबिदुन ही की शक्ल बदल रही है सारी की सारी। चलिए देखते हैं। इस सारे कॉलम में मुजक्कर है और इसमें मुअन्नस है, और इसमें वाहिद वाली लाइन में जो रॉ है, इसमें वाहिद है, वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुअन्नस, आबिदूना जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस। इसको पढ़ेंगे इस तरह: आबिदुन, आबिदानी, आबिदूना, आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदतान, आबिदातुन। माना देखते हैं। आबिदुन इबादत करने वाला एक मर्द, आबिदुन इबादत करने वाला एक मर्द, आबिदानी इबादत करने वाले दो मर्द। आपको क्या मालूम हुआ कि आबिदुन में अलिफ नून बढ़ाने से ये दो तस्निया बन गया, यानी ये लफ्ज दो को बताने लगा। आबिदानी इबादत करने वाले दो मर्द। अलिफ और नून मकसूर, कसरा कहते हैं जेर को, और मकसूर कहते हैं जिस हर्फ पर जेर हो। तो नून मकसूर, क्योंकि नून पर जेर है, तो क्या बढ़ाएं वाहिद में? आबिदुन वाहिद है, उसमें सिर्फ अलिफ और नून मकसूर बढ़ा दिया गया, तो वो हो गया तस्निया, दो को बताने वाला लफ्ज हो गया। आबिदूना, क्या फर्क है इसमें? आबिदूना इबादत करने वाले बहुत से मर्द, वाहिद से क्या तब्दीली हुई? वाव और नून मफ्तूह, नून जबर वाला, नून मफ्तूह यानी नून जबर वाला। फतहा कहते हैं जबर को, और मफ्तूह कहते हैं जिस हर्फ पर जबर हो। तो नून पर जबर है इसलिए नून मफ्तूह हुआ। तो अभी अगर नून मफ्तूह याद ना हो तो ये याद रख लें कि नून और उस पर जबर, नून और उस पर जेर, यानी जेर वाला नून या जबर वाला नून, जिस तरह भी आसानी हो, बस जहन में ये शक्ल होनी चाहिए कि क्या तब्दीली हो रही है। वाव नून बढ़ाएं तो ये जमा बन गया, जमा को बताने वाला लफ्ज हो गया। वाहिद में वाव नून बढ़ाएं। अब इसी तरह इधर आते हैं। आबिदतुन, वाहिद मुजक्कर में गोलता बढ़ा दिए, आबिदतुन हो गया। तो ये लफ्ज एक को बता रहा है और मोनस को बता रहा है, तो वाहिद मोनस की मिसाल। अब आबिदतानी, आबिदतानी, ये तुन आखिर में गोलता है, उसी के बाद अलिफ नून बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ आबिदुन था, इस वाहिद के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दिया। यहाँ भी आबिदतुन वाहिद है, इस वाहिद के आखिर में आबिदतानी अलिफ नून बढ़ा दिया गया। कोई फर्क नहीं है इसमें, बस ता है बस। तो कोई भी लफ्ज हो, क्या समझ में आया? कोई भी लफ्ज हो वाहिद, उसके आखिर में अगर अलिफ नून मकसूर बढ़ा देंगे तो वो तस्निया हो जाएगा। आबिदतानी इबादत करने वाली दो औरतें, और आबिदातुन इबादत करने वाली बहुत सी औरतें। आबिदातुन, इसमें वाहिद में अलिफ ता बढ़ा दिए, लफ्ज आबिद में अलिफ ता बढ़ा दिए, बस यही फर्क है। अलिफ और लंबी ता, ता के फर्क को देखेंगे। आबिदतुन ये गोल ता है, और आबिदातुन ये लंबी ता है। ये जमा मुअन्नस के लिए है, जमा मुजक्कर के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। इसको जहन में बिठा लें, इसको गर्दान इस तरह याद करें: आबिदुन, आबिदानी, आबिदुन, आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदातुन, इस तरह। फिर आबिदुन इबादत करने वाला एक मर्द, आबिदानी इबादत करने वाले दो मर्द, आबिदुन इबादत करने वाले बहुत से मर्द, आबिदतुन इबादत करने वाली एक औरत, आबिदतानी इबादत करने वाली दो औरतें, आबिदातुन इबादत करने वाली बहुत सी औरतें। इस तरह याद करना है, और याद करने के बाद जहन में बैठाना है कि कोई भी लफ्ज तस्निया कब बन रहा है। तो हम देखेंगे अलिफ नून बढ़ाने से तस्निया, वाव नून बढ़ाने से जमा, और इधर गोलता बढ़ाएं तो वो मुअन्नस हो गया।
और गोलता के बाद अलिफ नून बढ़ा दिए, तस्निया हो गया। और वाहिद में अलिफ ता बढ़ा दिए। शक्लें याद रखना, आबिदातुन, आबिदुन से आबिदातुन। तो ये शक्लें याद रखना है, इन शक्लों को याद रखना ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह अगले सबक में इसकी मश्क कराएंगे। मश्क में जो भी है मश्क कराएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें। और ये कोर्स ऑनलाइन कराया भी जाता है, पेड कोर्स भी है। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।